चलो कानून फॉलो करने से मुझका प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कानून फॉलो करने में, लेकिन कानून एक होना चाहिए. कोई कानून कुनी कानून गो तक लागू गसुन, कुनी कानून गो ये लागू गसुन. भाइयों, हम सब लोगों को सड़क की बहुत जरूरत है, बिजली की बहुत जरूरत है, नौकरी की जरूरत है, पार्कों की जरूरत है, स्कूलों और अस्पतालों की जरूरत है. हमें ये सब चीजें चाहिए. हम किसी चीज से इनकार नहीं कर रहे हैं, हम लोग डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें, सड़क, बिजली, पानी, हमें इज्जत के साथ चाहिए. हमें अपना सर ऊंचा रख के चाहिए, सर नीचा करके नहीं चाहिए. हमारी आवाज बुलंद और हमारा सर बुलंद रहेगा, तब हमें ये सब चीजें चाहिए. किसी का भी खून इस सरजमीन पर ना बहे, हमारी यही कोशिश रहेगी. हमारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनके साथ में आपने पिछले दिनों देखा कि किस तरह से जुल्म हुआ. हमारे ताजिर जो बाहर जाते हैं तिजारत करने के लिए, उनके साथ हमने देखा कि किस तरह से जुल्म हुआ. जब हमने इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई, जब हम इसके खिलाफ एकजुट हुए, उस वक्त मेरे ऊपर एक एफआईआर डाल दिया गया. मेरे ऊपर उत्तराखंड में एक एफआईआर डाल दिया गया. लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमें ऐसे 1000 एफआईआर मंजूर है, हमें ऐसे 100 एफआईआर मंजूर है, लेकिन हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारे लोग जब बाहर पढ़ने जाते हैं, तिजारत करने जाते हैं, उनके साथ ज्यादतियां नहीं हो. हम उस कौम के नुमाइंदे हैं जिनको भेड़ बकरियों की तरह पिछले 150 साल से चराया गया. उस बैनामा अमृतसर के बाद, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने बहुत खूबसूरती से कहा, दहकान कुश्त जो यो बयाबा फरोख्तन, कौमी फरोख्तन वची अर्जा फरोख्तन. कितना सस्ता बेचा गया इस कौम को. और वो जो इंडिग्नेशन आज से 150 साल पहले इस कौम ने एक्सपीरियंस की, उस इंडिग्नेशन का आज तक हम पे भार मौजूद है. मैं भी, जब मैंने भी आंखें खोली और मैंने भी सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे सामने भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स थे, विकल्प थे. सोचा लोगों की खिदमत करते हैं, डॉक्टर बनते हैं. फिर सोचा चलिए आईएएस करते हैं, बहुत कम लोगों ने किया है. 10 साल आईएएस में गुजार के, सिस्टम के अंदर रह के, मुझे ये समझ आया बहैसियत डॉक्टर कि मेरा डायग्नोसिस जो आज तक था वो गलत था. जब मैं आईएएस में आया, मैं ये सोच लेके आया कि अगर हम यहां पे रास्ते देंगे, स्कूल देंगे, अगर हम यहां पे पानी की सप्लाई देंगे, तो शायद यहां पे अमन आ जाएगा. 10 साल गुजार के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि जब तक यहां का नौजवान परेशान है, जब तक यहां पे खून रेजी का आलम चलता रहेगा, जब तक यहां की माओं बेटियों की असमतें महफूज नहीं रहेंगी, और जब तक यहां की नई जनरेशन एक तलातुम का शिकार रहेगी, तब तक यहां पर डेवलपमेंट का कोई मकसद नहीं रहता है. मैंने फैसला किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेस है, बहुत ही वेल मीनिंग लोग सिविल सर्विस में आते हैं ये सोच के कि हम लोगों की जिंदगियां तब्दील करेंगे, हम लोगों की गरीबी के बारे में कुछ करेंगे. लेकिन जब हम फिर यहाँ के हालात देखते हैं तो फिर हैरान हो जाते हैं कि यहाँ के लीडर्स पिछले 60-70 साल से किस तरह की सियासत करते आए हैं, कैसी गुलामी के शिकार यहाँ के अवाम को किया गया है. अब मुझे फैसला करना था कि मुझे कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए. मैं हक बात आपके सामने कहूं और दिल खोल के कहूं कि मैंने सोचा मैं एक मखसूस पार्टी ज्वाइन करूं. उनके लीडर्स के साथ बात भी की और उन्होंने बहुत इज्जत दी, बहुत इकराम दिया. उस इज्जत का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं और उसको एक्सेप्ट भी करता हूं. एक और पार्टी, उनके साथ भी बात चली कि उनको ज्वाइन करता हूं. तीसरी पार्टी के साथ भी बात चली कि उनको ज्वाइन करता हूं. लेकिन उस बीच मुझे जितनी गालियां पड़ी, जिस तरह का एंगर और आउटरेज यहाँ के
عوام نے اور خاص کر یہاں کے نوجوانوں نے دکھایا، میری آنکھیں کھل گئی. میں ان سب گالیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سے، کیونکہ انہوں نے مجھے اپنی زندگی میں ایک بہت اہم ترین فیصلہ، صحیح فیصلہ کرنے پہ مجبور کر دیا. میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی ایک نئی جماعت کریٹ کریں گے، اور آپ میرا یقین کیجئے کہ مجھے یہ نئی جماعت بنانے پہ مجبور کیا یہاں کے عوام نے، جموں کے عوام نے، راجوری پونچھ کے عوام نے، لیہ کرگل کے نوجوانوں نے. ہر طرف سے نوجوان میرے پاس آئے اور مجھے بولا کہ اگر آپ نے روایتی سیاست، اگر آپ نے ان لوگوں کو جن کے ہاتھ کشمیریوں کے خون سے دھلے ہوئے ہیں، اگر آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے یہاں کی ریکروٹمنٹ ایجنسیز کو اپنی پرسنل پراپرٹی بنا کے یہاں کے نوجوانوں کے ساتھ ناانصافی کی، مجھے بولا کل تک آپ ان کے بارے میں ان کے خلاف بولتے تھے، آج اگر ان کو جوائن کرو گے تو آج کے بعد ہم آپ کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے. آج کے بعد آپ کا نام شاید آپ پارلیمنٹ میں پہنچ بھی جاؤ گے، لیکن آپ کا کوئی نام لینے والا 5 سال بعد یہاں پہ نہیں ہوگا. میرا یقین کیجئے میری فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کیا اس ڈیسیجن کو لینے میں. بہت مشکل تھا میرے لیے، IAS چھوڑنا بڑا آسان تھا، لیکن یہ فیصلہ بڑا مشکل تھا کہ مجھے پارلیمنٹ سیٹ پلیٹ پہ مل رہی تھی اور اس کو مجھے چھوڑنا پڑا. آپ کے سپورٹ نے، اپنی ضمیر کی آواز نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں یہ نیا پلیٹ فارم یہاں کے یوتھ کے لیے کھڑا کر سکوں. اب جب ہم نے کہا کہ اب ہم نیا پلیٹ فارم کریٹ کریں گے، اب وہی لوگ جو آج تک مجھے پیچھے پیچھے چل کے دعوتیں دیتے تھے کہ آپ کب آؤ گے اور ہماری جماعت میں شامل ہو جاؤ گے، تو اب انہوں نے نیا سلسلہ سٹارٹ کیا کہ اب تو یہ ہمارے ساتھ نہیں آیا، لگتا ہے یہ BJP، RSS اور سینٹرل گورنمنٹ کی چال ہے. میں نے بولا کوئی بات نہیں، یہ کس کی چال ہے اور کتنی بڑی چال ہے، انشاءاللہ اس کا وقت فیصلہ کرے گا. میں بار بار کیجریوال کی اور عمران خان کی اگزامپل اس لیے دیتا ہوں کیونکہ ان لوگوں نے بہت سٹرگل کر کے بہت سالوں تک اپنے فیتھ کو ہلنے نہیں دیا. عمران خان نے جب 22 سال بعد الیکشن جیتا، اس کے بعد بھی آج بہت سارے لوگ تب بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ ملٹری کا آدمی ہے. مجھے نہیں پتا ہے، بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ آپ کسی حقیقت کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں. تاریخ گواہ ہے، جب بھی کوئی نیا آئیڈیا آتا ہے، کوئی نیا انقلاب آتا ہے، پہلے اس کو رد کیا جاتا ہے، پھر اس کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں، اس کے خلاف جنگ کی جاتی ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب وہ آئیڈیا لے کے آئے، نور کا پیغام لے کے آئے، لوگوں نے کہا یہ تو جنونی ہو گیا ہے، نعوذ باللہ. یہ خیالات پاسٹ میں بھی چلے ہیں اور میں بالکل تیار ہوں اس ساری مزاحمت کے لیے، اس ساری کرٹیسزم کے لیے، اس گالی گلوچ کے لیے جو ہمارے رائیولز جو ہے پولیٹیکل رائیولز. میں تو کسی کو پولیٹیکل رائیول نہیں مانتا. جو پولیٹیکل رائیولز آج کے بعد سازشیں کریں گے میرے بارے میں، میری ٹیم کے بارے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان سازشوں کے بارے میں آپ ہوشیار رہیے اور کسی بھی چیز کو انکوائری کے بغیر، اس کے بارے میں حقیقتیں جاننے کے بغیر ایکسپٹ نہیں کیجیے. نے پچھلے 70 سال سے صرف دھوکے دیکھے ہیں. یہ پارٹی کسی علاقے کی پارٹی نہیں ہے. میں پہلے ہی آپ سے یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کسی ریلیجن خاص گروپ کی یا ریجن خاص علاقے کی پارٹی نہیں ہے. میرے لیے جموں کا ڈوگرا، لداخ کا بدھسٹ، راجوری پونچھ کا مسلمان، میرے لیے سب میرے بھائی ہیں. ہم سب کے بھائی ہیں اور ہم آج اس مجلس سے ان کو امن کا اور دوستی کا پیغام پیش کرتے ہیں. کشمیری پنڈت ہمارے یہاں ہمارے کلچر کے انٹیگرل پارٹ ہیں. میں اس بات کو بار بار دہراتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ان کی گھر واپسی وہ بھی عزت اور آبرو کے ساتھ، اس کے بغیر ہماری سیاست نامکمل ہے. کہ ہم مانتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا جو پرامن حل ہے اس کے لیے ہماری پارٹی کوشاں رہے گی اور وہ حل
ریاست جموں و کشمیر کے عوام کی خواہشوں کے مطابق ہونا چاہیے اور ڈگنیٹی اور ریسپیکٹ کے ساتھ ہمیں ملنا چاہیے. دیکھیں, مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی ہونے کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہوں گا کہ مسئلہ کشمیر کا حل فائنلی دو ممالک کے بیچ کی بات ہے. میں یہ نہیں اپنے آپ پر ذمہ داری لیتا ہوں کہ کل اوور نائٹ ایک میریکل ہوگا, میں اور میری ٹیم یہاں پہ مسئلے حل کرنے کے لیے نکلیں گے. یہ ایک لمبا راستہ ہے, ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, ہم آواز بن کے ابھر سکتے ہیں اور دو ممالک کے بیچ اور دلی اور سری نگر کے بیچ کی جو راستہ ہے, جو وہ دوری ہے, اس کو ہم کم کر سکتے ہیں. ہم نے کہا کہ ہم ریاست جموں کشمیر کو لک اپ نارتھ, یعنی جو ہمارا یہ سینٹرل ایشیا پورا ہے اس کا ایک سینٹر بنائیں گے. جو ایک سلک روٹ سیولائزیشن ہماری رہی ہے, جو لداخ کے تھرو, کارگل کے تھرو جس کا ہمارے ساتھ رشتہ ہے, ہمارا مغل روڈ کے ساتھ ایک رشتہ ہے, ہمارا جموں توی والا ایک رشتہ ہے نیشنل ہائی وے کا جموں کے باقی علاقوں کے ساتھ. ہم نے کہا کہ اس سلک روٹ کی جو سینٹرلٹی ہے ریاست جموں کشمیر کو, ہم اس سلک روٹ کی سینٹرلٹی کو پھر سے بحال کرنے کی کوشش کریں گے. ہم نے یہ کہا کہ بہت سارے طبقے ہماری ریاست کے ایسے ہیں جن کو ابھی تک ایڈوکیٹ ریپرزنٹیشن نہیں ملی ہے, پولیٹیکل ریپرزنٹیشن, ان کے ایم ایل اے نہیں بن پاتے ہیں, جن میں سکھس ہیں, بدھسٹس ہیں, کرسچنز ہیں اور کشمیری پنڈتس ہیں. ہم نے اپنے ویژن ڈاکیومنٹ میں لکھا ہے کہ جو بھی اس ریاست کے وہ لوگ ہیں, وہ سیکشنز ہیں جن کو ایڈوکیٹ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن نہیں ہے, ہم ان کی ایڈوکیٹ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کے لیے کوشاں رہیں گے.